السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ امریکی حملے کے حوالے سے ہے۔ ایران پر حملہ کیا گیا اور اس کی جوہری تنصیبات کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ پاکستان نے کیا رد عمل کا اظہار کیا ہے، روس اور چین کا کیا جواب ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ تفصیل میں جائیں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو جناب علی، صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2 ہفتوں کے بعد ایران پر حملے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر 2 ہفتے کی بجائے انہوں نے 2 دن کے اندر ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ ایران اطمینان سے بیٹھ جائے اور اس کو اندازہ نہ ہو کہ ہم کب حملہ کر رہے ہیں، لیکن ایران بھی تیار تھا۔ امریکی جو طیاروں نے 3 جو انسٹالیشنز تھی نیوکلیر، جو ان کی تنصیبات تھیں، وہاں پہ حملہ کیا۔ فردو کا علاقہ تھا، نتنز کا علاقہ تھا اور اصفہان۔ یہ 3 شہروں میں ان کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں امریکہ نے جو جدید طیارے ہیں B-52 بومبر طیارے وہ استعمال کیے اور اس کے لیے بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے ہیں۔ بسٹر جو بمبر بسٹر بمز ہیں، یہ انتہائی طاقتور بم ہیں جو زمین کی تہہ تک جاتے ہیں اور جو بھی ایسی تنصیبات ہوں جو زمین کے تہہ میں ہوں ان کو جا کے تباہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ 32 مہاک جو میزائل ہیں وہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ بہرحال ان میں جو 6 بنکر بسٹر بم استعمال ہوئے ہیں وہ انتہائی خطرناک تھے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو مشکل اہداف تھے ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے اور اب جو ایران کی جوہری تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ایران جو ہے وہ مزید حملے نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ ایٹم بم بنا سکے گا۔ یہ دعویٰ صدر ٹرمپ کا ہے، جبکہ دوسری جانب ایرانی حکام کا، ایرانی وزیر خارجہ کا اور ان کے صدر کا یہ بیان ہے کہ جو امریکی حملہ ہوا اس میں ایران کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور وہ اپنا جو ان کا ایک پرامن مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہے، اس کے لیے ہم اپنا رد جاری رکھیں گے۔ اب ایک جانب تو امریکہ نے حملہ کیا، لیکن اس کے فوراً بعد ایران نے بھی جو ہے وہ اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی ساری عمارتیں تباہ ہوئیں اور 80 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ اور حملہ جو ہے وہ حیفا اور تل ابیب میں کیا گیا ہے، جس میں پورے دونوں شہروں کے اندر متعدد دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ اب اس حوالے سے خطے میں کیا صورتحال ہے، تو یقیناً پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ ہے۔ پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ایران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو چین پہلے ہی مذمت کرتا آیا ہے اور ساتھ ساتھ چین نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ جلتی ہوئی آگ پر تیل چھڑک رہا ہے۔ اس طرح روس نے بھی خبردار کیا تھا کہ ایران کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ اب امریکہ کے حملے کے بعد ایران کا رد عمل جو ہے وہ ابھی نہیں آیا اور ایران کا رد عمل جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر آئے گا۔ ایران نے اگر امریکہ کے جو اڈے ہیں وہاں مشرق وسطیٰ میں اور دیگر علاقوں میں اگر ان کو ٹارگٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک فل فلیج جنگ شروع ہو جائے گی۔ جنگ کی صورت میں یقیناً روس بھی خاموش نہیں رہے گا اور چین بھی خاموش نہیں رہے گا۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی مدد کے لیے یورپ آیا اور ساتھ میں امریکہ نے
یوکرین کی مدد کی جب روس نے اس پہ حملہ کیا، تو روس اپنا اسی حوالے سے ایک بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تاکہ امریکہ کو ناکام بنایا جائے۔ اور اگر امریکہ کے حملے بڑھتے ہیں اور ایران کا رد عمل بھی زیادہ ہوتا ہے تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پھر دیگر ممالک جن میں روس بھی شامل ہے، جس میں چین بھی شامل ہے، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ تنہا ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ جو حملہ ایران پہ اسرائیل نے جو جارحیت شروع کر رکھی ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، کیونکہ جب تک امریکہ نہ ہو اسرائیل اس قسم کے حملے کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ جو ہے اس جنگ کے اندر کودا ہے، اور اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اسرائیل ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو تباہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ جتنے بھی ایٹمی تنصیبات پر حملے ہیں، یقیناً اسرائیل کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ جس طرح ایران نے اسرائیلی جارحیت کا جواب دیا ہے، میرا خیال میں کہ اسرائیل کو اس کا اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی امریکہ کو اس کا اندازہ تھا، چونکہ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ جب اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا اور حملوں میں شدت آئے گی تو ایران بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن جب ایران نے رد عمل دیا اور تل ابیب، حیفا اور دیگر علاقوں میں تباہی ہوئی اور لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی، جو بلڈنگیں کو نقصان پہنچا اور کافی اسرائیل کو نقصان پہنچا اور ایک خوف اور دہشت کی فضا قائم ہوئی، تو امریکہ کو مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا، کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کو کسی طور پر بھی جوہری جو اس کی تنصیبات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ایٹم بم بنانے سے روکا جائے، کیونکہ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اگر ایران نے نیوکلر ہتھیار بنا لیے تو خطے میں امریکہ اور ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو اجارہ داری ہے، جو حکمیت ہے، اس کو خطرہ ہوگا۔ اسی بنا پر ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ 40 سالہ پابندی کے باوجود ایران کے پاس اتنے ہتھیار، اتنے میزائل کہاں سے آئے، تو یقیناً اس میں دیگر ممالک کی جانب سے ایران کے ساتھ سپورٹ ہے۔ اسی بنا پر کیونکہ تمام میزائلوں کا جو سسٹم ہے اس کو بنانا، اس کے لیے مواد اکٹھا کرنا، اس کے لیے سامان جمع کرنا، یہ ایران کے لیے پابندیوں کے باوجود کس طرح پہنچا، اس حوالے سے یقیناً جو دیگر ممالک ہیں اور جو دوست ممالک ہیں انہوں نے ایران کی ہیلپ کی۔ اسی بنا پر ایران اس کنڈیشن میں آیا کہ اس نے اسرائیل کو زبردست جواب دیا۔ آج کا ولاگ اسی حوالے سے تھا، اور انشاءاللہ اگلی جو 24 گھنٹوں کے اندر صورتحال بنے گی اس حوالے سے پھر اگلا ولاگ میں کروں گا اور مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔